شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام الشافی سے، کیونکہ مالک کائنات بہترین شفا عطا کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کے محبوب صحابہ اور اہل بیت پر۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ ناظرین، کووڈ-19 کے آنے کے بعد بہت ساری پرابلمز آئیں، بہت سارے مسائل آئے، بہت ساری ایسی سچویشنز آئیں جو اس روئے زمین پر انسانوں نے پہلے نہیں دیکھے تھے، لیکن بہرحال یہ سچویشنز ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے، آگے چلنا ہے، مسائل معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے بہرحال ہمیں کسی کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا، کسی کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا پڑے گا، اور اس تمام ضمن میں یہ کام ریاست کیا کرتی ہے۔ ریاست ہی وہ کردار ادا کرتی ہے جو منزل دکھانے اور رستے پر محفوظ انداز میں لے کر چلنے کا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے، ان معاملات پر ریاست کے ساتھ نہیں چلتے، تو یہ ایک ایسا دشمن ہے جسے ہم جانتے نہیں، اس سے پہلے ہم اس سے ملاقات نہیں رکھتے، اور اس کی حرکات اور خرافات کو ہم اسے آگاہی بھی نہیں رکھتے ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ہمیں ریاست کے بتائے ہوئے انتظامات اور بنائے ہوئے نظام کے تحت ہی چلنا ہوگا، لیکن جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پازیٹیوٹیز کی، وہیں انفارچونیٹلی ہمیشہ نیگیٹیوٹیز سر اٹھاتی ہیں، مسائل کریٹ کرتی ہیں، اور جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں معاشرے پر تو یہ بھول جاتے ہیں کہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان کے اپنے پیارے بھی اسی معاشرت اور اسی نظام میں بستے ہیں، یہیں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ اس چیز سے آگاہ بھی نہیں ہوتے کہ جب وہ مسائل دوسروں کے لیے پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں کہ ایک دن ان کے علم کے بغیر یہ مسائل ان کے اپنے پیاروں یا خود ان کی گردن تک آن پہنچیں۔ بالکل میں بات کر رہا ہوں پلازما کے حوالے سے، جب پوری دنیا سے ایک بار پھر یہ آواز اٹھی کہ شاید انسانی جسم میں اللہ کی بنائی ہوئی نعمت جسے ہم پلازما کے نام سے جانتے ہیں، اس سے اس مرض کی شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابھی تجربات ہی جاری ہیں، معاملات پر کوشش جاری ہے کہ اس کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، اور پلازما کے استعمال سے مریضوں کو ٹھیک یعنی صحت کی جانب لے کر جایا جا سکے۔ تو باقاعدہ مافیا سرگرم ہو گئے، سوشل میڈیا کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اور سرکاری پرائیویٹ ہسپتالوں کی لیبز اور ان کے باہر گیٹس پر موجود لوگ بذات خود مریضوں، ان کے لواحقین جو اس وقت تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کو گھیرنے لگتے ہیں، اینٹھنے لگتے ہیں، ان کے لیے عذاب کھڑا کرنے لگتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بڑا پیسہ کمایا جائے، لمبے نوٹ کمائے جائیں، خواہ اس میں کسی کی جان جاتی ہے تو جانے دیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروفیسر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں، ایک معروف نام، بڑا نام، معتبر اور قابل اعتماد نام، وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت میں رکھے، خوش رکھے، صحت سے رکھے۔ سر، رہنمائی فرمائیے گا کہ یہ پلازما جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بنیادی طور پر چیز کیا ہے؟ بہت شکریہ عمران صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ اور دیکھیں، پلازما خون کا ایک حصہ ہے، اور خون آپ کو پتہ ہے کہ لیکوڈ کی صورت میں پورے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ ہارٹ اس کو پمپ کرتا ہے تو وہ دماغ میں، گردوں میں، پھیپھڑوں میں، ہر جگہ پہ وہ پہنچ جاتا ہے، اور یہ نظام اس لیے ضروری ہے کہ خون جو ہے پھیپھڑوں سے آکسیجن اٹھاتا ہے جو ہوا سے پھیپھڑے کنورٹ کرتے ہیں بلڈ میں، اور پھر وہ آکسیجن ڈیلیور کرتا ہے اور انرجی ڈیلیور کرتا ہے مختلف اعضاء کو، جو کہ اس کے بغیر، خون کی سرکولیشن اور آکسیجن کی پروویژن کے بغیر اور انرجی کی پروویژن کے بغیر کسی بھی سیل کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے وہ آرگن، جب سیل ڈیمیج ہوگا تو آرگن ڈیمیج ہو جائے گا۔ سر، پلازما کا کردار کیا ہے انسانی جسم میں؟ جی، پلازما دیکھیں وہ لیکوڈ ہے جس کی وجہ سے یہ پانی کی صورت میں لیکوڈ فارم میں یہ رہتا ہے۔ بلڈ میں دو قسم کے اجزاء ہیں، کچھ سالڈ اجزاء ہیں جیسے سفید سیلز ہیں، ٹھیک ہے، وائٹ سیلز ہیں، پلیٹلیٹس ہیں، یہ چیزیں ہیں، کچھ پانی ہے، پانی کو ہم پلازما کہتے ہیں، اور پانی کا کام ہے کہ بلڈ کو فلوئڈ رکھے تاکہ یہ سرکولیٹ کر سکے۔ اب یہ جو پلازما تھیریپی جس کو آپ کہتے ہیں، جو کہ ابھی کرونا میں زیر بحث آ رہی ہے، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے، صدیوں سے یہ استعمال ہو رہی ہے،
اور جو میں پرسنلی اس کو یوز کر رہا ہوں پچھلے 40 سال سے، تقریباً 4-5 ملکوں میں نے کام کیا تو وہاں یوز کرتا آ رہا ہوں۔ اس کا بڑا افادیت ہے کئی بیماریوں میں، جس میں ایک مائستینیا گریوس ہے جو پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک، اور ایک ایسا فالج ہو جاتا ہے جو درد سے نیچے سارا کچھ پیرالسس ہو جاتا ہے، جس کو ہم جی بی سنڈروم کہتے ہیں یا گویلن بیری سنڈروم کہتے ہیں۔ اس میں بھی اس کی پکی مطلب اسٹیبلش ٹریٹمنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کچھ کینسرز میں اس کا بالکل مستند سمجھا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کو، اور لائف سیونگ سمجھا جاتا ہے۔ اب کیونکہ کووڈ جو 19 ہے یہ جب ووہان میں اپیئر ہوئی 11 دسمبر 2019 میں 2019 میں، تو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ کووڈ-19۔ ٹھیک ہے۔ تو 11 دسمبر کو ڈاکٹر لی جو ہیں ان کے، جن کو وسل بلوور کیا گیا، جو آئی اسپیشلسٹ تھے چائنا کے، جو بعد میں اللہ کو پیارے ہو گئے اس وائرس سے، وہ اس کے موجد ہیں۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے سب سے پہلے یہ چائنا میں ٹرائی ہوا اور دیکھا گیا کہ کسی حد تک اس کی افادیت ہے پلازما تھراپی کی۔ اس کے بعد یہ اٹلی میں، پھر ایران میں، پھر امریکہ نے اس کو استعمال کیا، یوکے میں استعمال کیا گیا، پاکستان میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھنا یہ چاہیں گے کہ اس کی افادیت کو ٹیسٹیفائی کس طریقے سے کیا گیا؟ اس طریقے سے ہے کہ جو کسی کو جب یہ وائرس لاحق ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی باڈی اس وائرس کو ریجیکٹ کرتی ہے، اس کا امیون سسٹم، تو وہ 2 قسم کی اینٹی باڈیز بناتے ہیں اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے۔ ایک IgM ہوتی ہے جو کہ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے، ہفتے سے 2 ہفتے تک رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایکیوٹ اینٹی باڈیز ہیں۔ ایک اینٹی باڈیز ہیں جن بہت دیر تک رہتی ہیں، ان کا نام ہے IgG۔ یہ 2 قسم کی اینٹی باڈیز ہیں، اور بیسیکلی یہ وائرس کو انسان کی جسم بناتا ہے اس وائرس کو بائنڈ کرنے کے لیے اور نیوٹرلائز کرنے کے لیے، تاکہ وائرس نقصان نہ دے باڈی کو۔ کئی لوگوں میں یہ اینٹی باڈیز زیادہ بنتی ہیں اور بہت دیر تک رہتی ہیں، کئی لوگوں میں یہ تھوڑی بنتی ہیں اور زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہیں۔ یعنی کہ ہر جسم کا اس کا فینومینا ڈفرینٹ ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی عمر پہ، مرد ہیں، عورت ہیں، سگریٹ پیتے ہیں نہیں پیتے، شوگر ہے نہیں ہے، آپ کی امیون رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، جس کو ہم پوسٹ رسپانس بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہر انسان کی فرق ہوتی ہے، گوروں کی ہم سے فرق ہوگی، چائنیز کی ہم سے فرق ہوگی، جینیٹیکلی بھی ڈٹرمنڈ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھا یہ گیا کہ یہ کیونکہ اینٹی باڈیز آپ کو اب 2 ہفتے میں اس وائرس میں اگر مبتلا رہتے ہیں تو 2 ہفتے بعد جب آپ کیور ہو جاتے ہیں تو یہ اینٹی باڈیز آپ کے جسم میں موجود رہتی ہیں تاکہ آپ کو آئندہ انفیکشن سے پروٹیکٹ کریں کسی حد تک۔ تو یہ دیکھا گیا، ظاہر ایک سینسیبل چیز ہے کہ یہ جو لوگ یہ اینٹی باڈیز خود نہیں بنا پاتے، خود زیادہ اپنا ان کا امیون سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ وہ بنائے اس کو، وائرس کو ریجیکٹ کرے، کیا وہ اس بندے سے یہ اینٹی باڈیز لے سکتے ہیں جس کو 2 ہفتے پہلے ہوا تھا، 2 ہفتے پہلے وہ نیگیٹو ہو گیا، اس کا وائرس ختم کر بیٹھی ہے یہ اینٹی باڈیز، اب اس کے جسم میں موجود ہیں اضافی اینٹی باڈی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اینٹی باڈیز استعمال اس کو دی جا سکتی ہیں جو اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں کریٹیکلی ایل ہے، اس لیے ایل ہے کہ اس کی اتنی اینٹی باڈیز نہیں بنی جتنی اس کے بھائی کی بن گئی جو ڈونر ہے۔ تو اس کو پھر ہم وہ مریض جن کو کوئی پیچیدگی نہیں ہوئی، جو کسی پیچیدگی کے بغیر اللہ کے شکر سے اس سے کیور ہو گئے، اللہ نے ان کو صحت دی، اور ان کے جسم کی میئر کرتے ہیں کہ اینٹی باڈیز مقدار میں اور کوالٹی اور کوانٹٹی میں موجود ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ صدقہ کریں اپنی زندگی کا، آپ یہ اینٹی باڈیز دے دیں اور آپ ہر 2 ہفتے بعد دیتے رہیں، کیونکہ آپ کو ان اینٹی باڈیز کی اب فردر پروٹیکشن تو کرے گی اور یہ بنتی رہیں گی، لیکن آپ کسی اور کو یہ اینٹی باڈیز شیئر کریں گے تو اس کو جو نہیں بنا رہا اس کو وہ اس قابل ہوگا کہ اس وائرس کو نیوٹرلائز کر سکے۔ تو یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو کوئی بھی، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی اور صحت دی ہے اس وائرس سے، اور وہ ایزیلی کئی زندگیاں بنانے کا موجب بن سکتا ہے ہر 2 ہفتے بعد۔ اب یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں یہاں پر ایک چیز سمجھنا چاہوں گا کہ نارملی چونکہ جب سے کووڈ-19 آیا تو پوری دنیا WHO کو فالو کر رہی ہے اور گائیڈ لائنز بھی وہیں سے لے رہے ہیں، اور تمام ممالک مجموعی طور پر انہی گائیڈ لائنز کے تحت اپنے SOPs بھی ڈیفائن کر رہے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے بیہیویئرز کے حوالے سے ہوں یا پھر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے۔
FDA کی جانب سے جب بات کی جاتی تو اس پر تجرباتی بنیادوں پر اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی. کیا کلینکل ٹرائلز کے علاوہ اس کو ایک پریکٹسنگ سچویشن میں بھی لانے کی اجازت ملی کہیں سے, یا ہم اس کو خود ہی پریکٹس کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اس کو اپروو کرایا کلینکل ٹرائلز کو. ٹھیک ہے. اور یہ WHO تک سے اپرووڈ ہے. WHO.INT پہ انٹل پہ یہ اس وقت آپ کو لسٹڈ ملے گا ٹرائل. FDA نے اس کو اپروو کیا پلازما تھراپی کو, اور UHS کی ایتھیکل ریویو بورڈ نے, اور پھر نیشنل بائیو ایتھکس کمیٹی جو اسلام آباد میں انہوں نے کیا. پھر ٹرائلز کی کلینکل ٹرائل کمیٹی ہے بہت بڑی, جس میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, بہت سارے, انہوں نے بھی اس کو فل اپروول دی, فل اپروول. پھر جو اسٹڈی سائٹس ہیں جہاں پہ اس میں ہونا ہے وہ بھی اپرووڈ ہے. اب جو آپ کا کہنا ہے کہ یہ آؤٹ آف ٹرائلز بھی اپرووڈ ہے کہ نہیں, ابھی یہ ایکسپیریمنٹل تھراپی ہے اور یہ صرف ٹرائلز میں اپرووڈ ہے. ہم بھی اس کو ٹرائلز کی صورت میں تقریباً 350 لوگوں میں کر چکے ہیں. اب جو ایک اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, کیونکہ اس طرح کا, کیونکہ دیکھیں کووڈ-19 میں ہمیں ابھی نہیں پتا کیا چیز کام کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی, اور لوگ ڈیسپریٹ ہیں اپنی والدہ کو بچانے کے لیے یا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کی مستند ٹریٹمنٹ ابھی تک نہیں آ سکی, ویکسین بھی نہیں آ سکی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ادھر کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز فری آف کاسٹ پلازما کوالٹی سروسز دے رہی ہے, تو لوگ ادھر آ جاتے ہیں کسی ذریعے سے یا ویسے, وہ آ کے مجھے ڈائریکٹ, مجھے اور میرے ٹیم کو آ کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مر رہا ہے 40 سال کا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹڈی میں کوالیفائی نہیں کرتا. وہ کوالیفائی کرتے ہیں اس کو لینے کے لیے جو وینٹیلیٹر پہ نہیں ہیں, جو ابھی اسٹیبل ہیں, جن کی کوئی ملٹی آرگن ڈیمیج نہیں ہوا, کیونکہ جن کو ہو چکا ہے ڈیمیج ان کا فائدہ نہیں ہے, لیکن وہ اس چیز کو مد نظر نہیں رکھتے. ان کو کسی نے کہہ دیا کہ جی پلازما کرے گا, وہ ہمارے بالکل ایسے ہے کہ وہ ہمارے گلے نہیں پڑتے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بد دوا آپ کو جائے گی, میری ماں مر گئی تو آپ ذمہ وار ہوں گے. تو ہم ان کو ایک سوشل گراؤنڈ پہ پلازما فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں, لیکن اس کو ہم اسٹڈی میں ایڈ نہیں کرتے, کیونکہ ہمارے آؤٹ سائڈ دی اسٹڈی ہے, وہ ایک سوشل انڈیکیشن ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس کو احساس محرومیت ہو, اس آگے ہی وہ بہت خوف, یعنی انسانی بنیادوں پر آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. یہ تقریباً ہم نے کوئی اس طرح کے کوئی 35 کے قریب پلازماز دیے ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی میں انٹر نہیں کیا. اب بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے اس وقت, چونکہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین, بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے. بریک کے بعد ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 5-5 لاکھ روپیہ جو لیا جاتا ہے پلازما کے حوالے سے, یہ کون سا مافیا ہے, یہ کون سے لوگ ہیں, اور ان کے حوالے سے سٹڈیز کیا کہتی ہیں, وہ کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کو اگر وہ کوئی وائرس کیری کرتے ہیں, کوئی اور پرابلم میں کوئی اور سچویشن ہوتی ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ٹیم لاہور پوچھتا ہے آج بات کرنے کی کوشش کری ہے پلازما کے حوالے سے. یہ وہ اینٹی باڈیز ہیں, یہ وہ محلول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں پیدا کیا ہے, اور چونکہ کورونا کے اس ماحول اور اس موسم میں جب ہر طرف افراتفری ہے, اس کا کوئی اپرووڈ علاج موجود نہیں ہے, مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں, پوری دنیا میں کی جا رہی ہیں, اسی طریقے سے پاکستان میں بھی, اور بالخصوص یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ چونکہ آج پروفیسر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں, وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے, ایک بار پھر سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ جس طریقے سے بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اپنے تائیں سٹڈیز بھی کر رہی ہے, تو سب سے پہلے میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ دو چیزیں, کہ کیا اس پلازما کا کوئی آلٹرنیٹ بھی موجود ہے, اور دوسری چیز یہ کہ اس پلازما پر جو آپ سٹڈیز کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ریلیز نہیں ہوئی ہیں لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں, آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی پوزیٹیو ریزلٹس نظر آ رہے ہیں یا ابھی انتظار کرنا ہی ہمیں دیکھیں میاں صاحب, یہ جو سٹڈیز ہماری ہو رہی ہیں یہ خیبر سے لے کے کراچی تک بہت سارے سینٹرز میں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, سب کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. پمز میں بھی ہو رہی ہے, خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں بھی ہو رہی ہے. اس لیے یہ ایک جال بچھایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو گھر کے قریب یہ سروس مل سکے, اور یہ تمام سرکاری اداروں میں ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ اس کی جو انیشیل ریزلٹس, جو امپریشن ہی میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے وہ جب تک
स्टडी हम पूरी एनालाइज नहीं करेंगे। तो इम्प्रेशन ये है कि अगर आपकी पेशेंट की सिलेक्शन सही है और इसको जल्द दिया जाता है रादर देन देर से, और उस वक्त दिया जाता है जब मरीज स्ट्रगल कर रहा है, उसकी ऑक्सीजन फॉल कर रही है और आपके ऑक्सीजन हाई फ्लो ऑक्सीजन पे मेंटेन कर रही है, लेकिन कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, फेफड़ा डैमेज नहीं हुआ, क्लॉटिंग का आपका निज़ाम ठीक है क्योंकि क्लॉटिंग नहीं हो रही फेफड़े में, तो उस वक्त इसको दिया। जब पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाए और 2 दिन हो चुके हों तो इसका कोई फायदा नहीं देखा जाएगा। तो इसकी सिलेक्शन पेशेंट की बहुत ज़रूरी होगी। दूसरा जो आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इसका अल्टरनेटिव कोई हो सकता है, तो मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहूँगा कि देखें, यूनिवर्सिटी ने एक नया इनिशिएटिव लिया है और वो सिर्फ यहीं पे लाहौर में हमारे सेंटर पे ही हो रहा है कि हमने, क्योंकि प्लाज्मा हमने इकट्ठा जब किया तो 2 तरीके हैं। एक तो प्लाज्मा एकदम उसको किसी को दे दिया जाए, इस्तेमाल हो जाए। दूसरा ये है कि अगर प्लाज्मा हमारे पास बच जाए, उस वक्त कोई रिसिपिएंट ना हो, क्वालिफाई ना कर रहा हो, तो हमने उसको बजाय ज़ाया करने के हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें एल्ब्यूमिन भी है, प्रोटीन, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं, IgG है, सेग्रीगेशंस कर ली। हमने सेग्रीगेशन उसका सेल सेपरेटर से हमने हर चीज सेपरेट कर दी, ठीक है, उसको हमने स्टोर कर दिया। तो एक ट्रायल और हम कर रहे हैं IgG पे, वो प्योर IgG है। देखें, प्लाज्मा 500 से 600 सीसी एकदम देना पड़ता है हमें रिसिपिएंट को। अगर उसको हार्ट की बीमारी है या वो उसके आगे ही वॉल्यूम ओवरलोड है तो उसको नहीं दे सकते आप इतना फ्लूइड, वो उसके फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो उसमें हम IgG दे रहे हैं, प्योर IgG, और इसको स्टोर भी किया जा सकता है ज़्यादा देर के लिए, तो इसलिए वो एक और ट्रायल है। अब तीसरा ट्रायल जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कुछ 70,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हैं जो इस बीमारी से शिफायाब हुए, तो वो 70,000 के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं कहता हूं उनको कि अल्लाह ताला ने लूट सेल रहमतों की लगाई कि अल्लाह ने कहा हुआ है कि अल्लाह हमसे नाराज है और इसलिए वायरस उसने नाजिल की है, उसकी मर्जी के बगैर जरूरत नहीं थी कि वायरस आती। और उसका मकसद ये है कि मियां इमरान साहब क्या करते हैं, जावेद अकरम क्या करता है, आपका चैनल क्या करता है, क्या रोल प्ले करते हैं, क्या हम ट्रेड में मुब्तला हो जाते हैं या हम हुकूकुल इबाद पूरे करने की कोशिश करते हैं। तो इन 70,000 मुसलमानों जिनमें से 95% मुसलमान हैं, उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्या है कि जितनी मर्जी बाल्टियां हर 15 दिन बाद रहमतों की भर लें, अपने गुनाह भी बख्शवाएं और फिर अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये वायरस वापस बुला ले। तो अल्लाह 70 माओ जैसा है और वो एक माँ नहीं इनकार करती, ये तो 70 माओ जैसा मेरा अल्लाह है, तो कैसे इनकार होगा, तो ये हमारी जान छूट जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि लोग आगे नहीं आ रहे इसको, या खुदा ना खास्ता इसको बेच रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है जिसका आपने तज़किरा किया। मैं समझता हूं कि एक तरफ रहमतों का अंबार है, महल बना सकते हैं जन्नत में, एक इधर छोटा मोटा आप घर बना सकते हैं, कार खरीद लेंगे छोटी सी, ठीक है, तो यही रह जानी है। क्योंकि कफन पे जब आपने जाना है इस कोरोना की वजह से या किसी और वजह से जेबें वेबें कोई नहीं है, कुछ भी साथ में जाना, आपके अमाल जाने हैं। डॉक्टर साहब, एक सिचुएशन हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमारी रिलायंस कम होनी चाहिए डोनर्स पे, और इस सौदेबाजी को ख़त्म करने के लिए अब हम माइस को, चूहे को और रैबिट के मॉडल को लेके आपको दिखाते हैं कि उनमें हम ये इंजेक्ट कर रहे हैं वायरस, जो कि डेंजरस काम है हमारे लिए करना। ठीक है। तो उनसे हम एंटीबॉडीज बना के उसको फ्यूज करते हैं मालूमा सेल लाइन से, उनको कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये अभी इब्तदाई स्टेजेस में हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये कामयाब हो गया तो हमारी रिलायंस इन डोनर्स पे नहीं रहेगी, ये ट्रेड भी खत्म हो जाएगी और ये जो लूट सेल अल्लाह ताला ने लगाई है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर तो हम चूहों से और इनसे बना के मुस्तमिल तरीके से देंगे। डॉक्टर साहब, जब बात की जाती है डोनेशन की और खासतौर पर प्लाज्मा के हवाले से, जाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने नेक रूहें बनाया है, वो लोगों का ख्याल करना चाहते हैं और खुद अपने आप को पेश करते हैं। दूसरी जानिब वो लोग भी हैं जो पैसे लेते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जब भी प्लाज्मा की बात होती है तो क्या प्लाज्मा की क्वालिटी भी मैटर करती है कि वो प्लाज्मा किस क्वालिटी का है? कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो ड्रग एडिक्ट रहा और उसके बाद वो कोरोना में चला गया, रिकवर करके वापस आ गया। प्लाज्मा की क्वालिटी क्या लैब बता देती है? देखिए, जिनका हम प्लाज्मा लेते हैं, मैं अपने हमारा जो प्रोटोकॉल है उसके कोई तकरीबन 23 के करीब टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, एड्स, सिफिलिस, बहुत सारे स्क्रीनिंग की जाती है, मलेरिया की और ये वो।
ظاہر ہے جب آپ کاروبار کریں گے، کیونکہ ہم تو پیسے نہیں لے رہے بلکہ ہم کٹس کے بھی پیسے نہیں لیتے، لیکن سر 80% باہر کاروبار ہی تو وہ جب آپ کاروبار کریں گے، آپ نے پروفٹ میکنگ دیکھنی ہے، تو آپ یہ شاید ٹیسٹوں پہ بھی اتنا پیسہ نہیں لگائیں گے، یہ 15-20 ہزار روپے کا خرچہ ہے اسکریننگ کا ڈونر کا۔ اس کے بعد کٹ کے معیار کی بہت ضرورت ہے۔ کٹ جو ہے وہ 13,500 کی آتی ہے، اور ہمارا ادھر پرنسپل ہے کہ اگر جو ریسیپینٹ پے کرتا ہے، ڈونر تو بالکل ہی نہیں پے کرتا، ریسیپینٹ بھی اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں غریب ہوں تو وہ کوالیفائی کر جاتا ہے غربت پہ، ہم اس کو نہیں انویسٹیگیٹ کرتے، ہم اس کو فری آف کاسٹ اپنی طرف سے دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی مرسڈیز گاڑی پہ آ رہا ہے اپنی ماں کے لیے پلازما لینے، تو ظاہر ہے کوئی تک نہیں ہے کہ ہم اس کو فری کٹ دیں، سیدھی سی بات ہے کہ میں غریب ہوں تو ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کا کسی کا کوئی خرچہ نہیں۔ اب دیکھیں، اگر عمران اگر آپ ایک پلازما کی تھیلی لیں اور اس میں سے ملاوٹ کر کے 4 بنا لیں، جو کہ ہو رہا ہے، اچھا اوبویسلی یہ اس کوالٹی کا تو نہیں رہے گا، اس میں باقی جو سیلائن ڈال دیں گے یا پانی ڈال دیں گے اور کنٹامینیشن بھی کر دیں گے، تو الٹا یہ جان لیوا بن جائے گا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کیا ہم اکبری منڈی سے مرچیں مکسنگ والی لینے کی بات کریں یا کوئی مسالہ جات جن میں 2 نمبری کی جا رہی ہے؟ ہم تو پلازما کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری دیکھیں اب آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ لگ جائے گی کہ اللہ کیوں ناراض ہے، اور اللہ کو جو وقت اللہ نے موقع دیا ہمیں راضی کرنے کا، ہم اس کو مزید ناراض کر رہے ہیں من حاصل قوم ایز اے مسلمان۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جب ناراض ہے تو ہمارے سارے دروازے بند ہو گئے۔ تو اس وقت ہم نے اپنا اپنا کردار دیکھنا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ یہی دیکھنے کے لیے اس نے نازل کی ہے یہ وبا کہ اس میں میں آپ کیا رول پلے کون کیا کرتا ہے۔ تو میں یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں اس میں جو ٹریڈ ہے وہ اس قسم کی ٹریڈ کہ آپ اس کو کنٹامینیٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں اور بہت بیانک عنصر ہے۔ مجھے اور میرے دوستوں کو، کیونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ جن کو پلازما چاہیے وہ ادھر ہمارے ایک ٹول فری نمبر ہے، وہ وہاں کال کرتے ہیں، یہاں بچے ابھی بھی بیٹھے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کال سینٹر پہ، وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جی اگر آپ اسلام آباد پنڈی میں ہیں تو ادھر نہیں آئیں، پمز میں چلے جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، پھر فائنلی وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا۔ صرف یہ مستند جو طریقہ ہے، ہمیں بہت سارے کوئی 20 40 واٹس ایپ میسیجز آنے چاہیے، اس میں نمبرز تھے، بہت سارے نمبر تھے کہ جی یہ پلازما آگے بلڈ گروپ لکھے تھے، تو میں نے خود ذاتی طور پہ ان کو فون کرنے شروع کیے چیک کرنے کے لیے، ان میں سے آگے نمبر تو ویسے تھے ہی نہیں، آؤٹ آف سروس تھے۔ جب ملا کوئی نمبر تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے ملیں گے، مطلب سودے بازی شروع ہو گئی۔ تو یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں یا کچھ ہوں، تو یہ ایک بڑا بیانک اس کا اس سے یہ ہوا کہ جو سیریسنس تھی پلازما میں وہ ختم ہو گئی جو ہم دینا چاہتے تھے۔ اور لیکن میں یہاں پہ یہ بھی اچھی بات بھی بتاؤں گا کہ ایک سب سے پہلا جو ڈونر تھا ہمارا رمضان کے مہینے میں، وہ ایک صحافی تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا تھا ملتان میں۔ میں نے ایک آپ کے لوکل چینل پہ وہ چلوایا کیونکہ ایک مریض واقعہ ہی ڈاکٹر تھا سیالکوٹ کا، قریشی صاحب، وہ اسٹرگل کر رہے تھے لائف کے لیے، تو میرا خیال تھا کہ وہ بڑے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا او پازیٹیو تھا، تو میں نے ایک چینل پہ چلوائے ٹکر کہ بھائی او پازیٹیو کا کوئی ڈونر ہے۔ اس نے ملتان میں دیکھا اور اس نے مجھ سے فون پہ رابطہ کیا خود ڈائریکٹ، اس اسد نام اس کا تھا، سید اسد۔ ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں روزے سے ہوں اور میں تو ملتان میں ہوں، میں دینا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا دیکھو یار، آپ کو ایک اپرچونٹی اللہ نے دی ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے آنے کا، 4 میں گاڑی بھیج دیتا ہوں، آ جاؤ دے کے چلے جانا، روزہ ہمارے ساتھ کھولنا۔ تو اس نے پہلے سوچا، پھر اس نے کہا میں بتاتا ہوں، پھر اس کا مجھے 10-15 منٹ بعد فون آیا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آ رہا ہوں، اور وہ وہاں سے آیا، روزے میں اس نے دیا، ادھر کیا افطاری اور کہتا میری ڈیوٹی ہے میں واپس جا رہا ہوں، وہ واپس چلا گیا۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں بے لوس، اور زیادہ تر ایسے ہیں، لیکن وہ چند کالی بھیڑیں جو ہیں نا وہ پورے معاشرے کو شرمناک کر دیتی ہیں، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے بطور قوم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ وہی قانون اس پر لاگو ہونا چاہیے کہ دیکھیں کڈنی خریدنا اور بیچنا جرم ہے،
ٹھیک ہے, بالکل ایسی. تو یہی قانون دیکھیں, گورنمنٹ کو چاہیے یہی قانون, اسی قانون کے تحت سزائیں دیں. گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب, اس پر بات کریں گے لیکن اگلی بریک میں کریں گے. لیکن میں اس وقت چونکہ ہم بریک پر جا رہے ہیں تو میں ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب تک جو چیزیں میں نے پروفیسر صاحب سے سیکھی ہیں ان میں پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اگر خدا نخواستہ اپنے لیے, اپنے عزیز کے لیے, کسی پیارے دوست احباب میں سے کسی کے لیے پلازما کی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ نے کسی ریلائبل جگہ پر جانا ہے. آپ نے کسی ایسی جگہ پر نہیں جانا جہاں سے آپ کے پیاروں کا نقصان کر دیا جائے, فائنینشلی نہیں, جان کے معاملات میں بھی, کیونکہ پلازما کی کوالٹی بہرحال میٹر کرتی ہے. اور لیبز کی جو سچویشن ہے انفارچونیٹلی اس پر تو میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ الامان الحفیظ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج کے پروگرام میں ہم پلازما کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں ایک ویو جاری ہے کہ کووڈ-19 سے ریکور کرنے کے لیے بہرحال پلازما بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر وہ آپ کے جسم میں بن رہا ہے اور اگر نہیں بن رہا تو آپ کے جسم کو وہ گرا بھی سکتا ہے. تو جب یہ معاملات آتے ہیں تو وہیں پر پھر پلازما انجیکٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے, جو کہ ابھی صرف تجرباتی معاملات ہیں, کلینکل ٹرائلز چل رہے ہیں, لیکن مافیاز سرگرم ہیں. باقاعدہ واٹس ایپ گروپوں میں چیٹس کیا ہیں کہ اگر مجھے آپ کراچی سے آنے کے لیے ایئر ٹکٹ بھیج دیں اور 7-5 لاکھ روپیہ دے دیں تو میں آپ کے پیشنٹ کو کراچی سے لاہور آ کے پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہاؤ امیزنگ, کتنی عجیب بات ہے اور پریشان کن. بلکہ میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ شرمناک بات ہے. یہ کیسے چہرے ہیں جو خود پلازما کی وجہ سے ریکور ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کورونا سے باہر آنے کا موقع دیا, تو اب پلازما ڈونیٹ کر کے کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں پیسے کما سکوں؟ یعنی آپ ہر 11ویں دن 5 لاکھ روپیہ کمانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. کیوں کہ آپ جناب کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ہے. یہ کیسی ناشکری ہے, یہ کیسے معاملات ہیں؟ ہمارے ساتھ پروفیسر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں, وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے. ڈاکٹر صاحب رہنمائی فرمائیے گا, ریاست کیا کردار ادا کر سکتی ہے اس طرف جانے سے پہلے کہ یہ کس قسم کی ناشکری ہے سر کہ ایک پیشنٹ جو کل تک بستر پر پڑا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی, اس کے پیاروں کا کوئی ہاتھ کا دیا کام آ گیا اور اس کو صحت مل گئی, اب وہی خود دوسروں کی روح نچوڑنے چلا ہے. دیکھیں عمران, نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ پیشنٹ ہے بھی کہ نہیں. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے کورونا ہوا تھا, تو اس کی تو اینٹی باڈیز ٹیسٹ ہوں گی تو پتہ لگے گا. اور نمبر 1 پلازما تو میں کورونا میں مبتلا نہیں ہوا, آپ نہیں ہوا, آپ بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس میں اینٹی باڈیز نہیں ہوں گی, صرف البیومن وغیرہ ہوگی یہ وہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو میئر کرنا ممکن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے, ریاست نے جو اپنا رول پلے کرنا ہے وہ تو اس کو کرنا چاہیے. اور اس میں قوانین موجود ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, اس کا یہی ہے, یہ بھی ہیومن آرگن ہے, خون بھی ہیومن آرگن ہے, خون سے نکلا ہوا پلازما بھی, گردہ بھی ہے, آنکھ کی پتلی بھی ہے, یہ سارے ٹرانسپلانٹ کے قوانین میں آتے ہیں. تو جیسے گردے کی خرید و فروخت منع ہے پاکستان میں اور بہت اچھی چیز ہے کہ منع ہے, اسی طرح وہی قوانین کے تحت اس کی بھی خرید و فروخت منع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزا اور جزا کا جب تک نظام نہیں ہوگا, اگر ہم دین سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں سے اتنی دور نکل گئے ہیں تو ہمیں تو پھر ڈنڈا ہی بتا سکتا ہے نا. اللہ پناہ میں رکھے اور ایسے وقت نہ آئے. حکومت کا فرض ہو جاتا ہے کہ یہی اسی چیز کو گورننس کہتے ہیں. بالکل جب کوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عنصر ہے, لیکن سب سے بڑا عنصر یہ ہے کہ آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ دیکھیں کل کو مجھے بھی کرونا ہو سکتا ہے, میرے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے, میری بیوی کو, میں بھی ڈیسپریٹ ہو سکتا ہوں, اللہ سب کی حفاظت کرے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ جن کو ہو رہا ہے وہ بھی کسی کے ہم بچے ہی ہیں کہ کسی کے والد ہیں, تو ڈیسپریشن ضرور ہوتی ہے, میں سمجھتا ہوں, لیکن اتنی ڈیسپریشن نہ کریں کہ آپ اس ڈیسپریشن میں اس کو نقصان کرا بیٹھیں. میں نے دیکھا ہے لوگ 3-3, 4-4, 5-5 پلازما لگا رہے ہیں, آپ کو ریئیکشن ہوگا. آپ کو زیادہ 15 دن میں 1 پلازما لگنا چاہیے,
जब दूसरा लगाएंगे तो आपको बॉडी में फॉरेन बॉडीज इतनी जाएंगी कि रिएक्शन होगा। सर क्या ये डॉक्टर्स की मिस्टेक नहीं होती जो डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को मुतमईन करने के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं? भाइयों को भी कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर जो हैं देखें अब क्या हो रहा है सर, मैं एक बहुत बड़ा सहाबी का आपको बता रहा हूँ, वो अपने वालिद का घर पे इलाज कर रहे हैं, वो घर पे मुझे कहते हैं प्लाज्मा दे दें। अब मैं उन्हें रेजिस्ट कर रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल में सिर्फ लगना चाहिए क्योंकि इसका रिएक्शन का चांस भी है, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं, उन्होंने घर पे ही ऑक्सीजन लगाई हुई है, घर में ही उन्होंने सारे जो टीके जिनका फिर कोई एविडेंस नहीं, चाहे वो एक्टमरा है, चाहे वो इन्फ्लिक्सीमैब है, चाहे वो रेमडेसिविर है, वो सारे घर पे लगा बैठे हैं। अब देखें इन चीज़ों का, ये सारी एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं, इनका ये डबल एज सोर्ड है। इनका अगर फवायद हैं सिलेक्टेड मरीजों में तो इसके नुकसान भी हैं। अगर आप बार बार ये लगाएंगे, खुदारा इसको तो एक दफ़ा ही जो फ़ायदा होना होगा, मैक्सिमम 2 दफ़ा हफ्ते 10 दिन बाद, इससे ज़्यादा इसकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह का काम करने दें। आप इन हथियारों के जरिए अल्लाह की रज़ा को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे, एक सांस नहीं बढ़ा सकेंगे। तो अल्लाह की रज़ा के आगे सरनगू होना सीख जाएं। अल्लाह ने इस प्लाज्मे में अगर शिफा डालना है तो वो डालेगा, नहीं डालना तो नहीं डालेगा। तो ये ईमान है मेरा एज ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन कि जिस दिन मेरे सांस पूरे हो जाएंगे, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर उसको नहीं बढ़ा सके। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जब ईमान है तो खुदारा अब अल्लाह को खुश करें, अल्लाह को नाराज करके अपने प्यारों को ना अगली जान में भेजें। तो अल्लाह अगर खुश हो जाएगा तो वो अपने फैसले बदलने का हक रखता है, वो बदल सकता है। तो उसी की तरफ रुजू करें। प्लाज्मा, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक माफिया, ये बरकतें खत्म करने वाली चीजें, इनकी तरफ ना रुजू करें। अल्लाह पनाह अता फरमाए। डॉक्टर साहब एक सिचुएशन और है, जाहिर है कि मैं इस चीज को जानता हूं कि ये मिथ्स हैं, इनमें कोई रियलिटीज नहीं है, लेकिन लोग जो अपने घरों में अपने प्यारों को लेकर बैठे हुए हैं बहुत बड़ी तादाद में, जिनमें कोविड-19 के पेशेंट्स भी हैं और इसके अलावा वो मरीज भी हैं जो रूटीन में खचाखच अस्पतालों में भरे हुआ करते थे। अब अस्पताल उस तरीके से बाकी मरीजों के हवाले से ऑलमोस्ट खाली पड़े हुए हैं, ज्यादातर पेशेंट्स कोविड-19 के ही हैं। सिचुएशन ये कि लोग डरना शुरू हो गए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसा तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया कि अस्पताल जाएंगे डॉक्टर टीका लगा के मार देंगे, और गवर्नमेंट ने इसको कभी कंडेम करने की कोशिश नहीं की इस सिचुएशन को, जिसकी वजह से अस्पतालों पर आज मेरा कॉमन जो पाकिस्तानी वो एतमाद नहीं कर पा रहा। तो फिर वो घर में रेमेडीज करते हैं, घर में मेडिसिन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और अपने हाथों से नुकसान कर बैठते हैं। ये बहुत ही एक और अफसोसनाक पहलू है। देखें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी डॉक्टर, और मैं इवन क्वैक्स को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, कि क्वैक्स भी शायद ये कर रहे हों कि वो जानबूझ के कोई डॉक्टर किसी मरीज की जान ले रहा हो। ये हो ही नहीं सकता। ये हमारी ईमान का हिस्सा है कि जिसने एक जान ली उसने इंसानियत पूरी तबाह कर दी, जिसने एक बजाई उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो यही तो हमारे प्रोफेशन का तुर्रा इम्तियाज है, चाहे हम डॉक्टर हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल हैं, चाहे कोई हॉस्पिटल ओनर है। मैं समझता हूँ कि ये हो नहीं सकता, और मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम अपने प्यारों को, पहले वो बीमार होते हैं, हम अकेला रख देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज। जब डिजीज बढ़ती है, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल, तो हम घर पे ही उनको ऑक्सीमीटर लगा देते हैं, चलें वहाँ तक ठीक है। फिर जब ऑक्सीजन कम होनी शुरू होती है तो घर में हम ऑक्सीजन सिलेंडर रख देते हैं, और फिर कम होती है तो हम हर किस्म की तजर्बाती दवाई घर पे शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस लेवल पे अगर आपके प्यारे की ऑक्सीजन कम हो रही है, खुदारा उसको हॉस्पिटल ले जाएं, क्योंकि आप घर में हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ नहीं क्रिएट कर सकेंगी। वो उस मरीज के लिए भी खतरनाक है, और आप जो ट्रीट कर रहे हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन वो भी खतरनाक है। बिल्कुल। देखिए मैं जब घर से निकलता हूँ तो पहले मेरे घर वालों से लड़ाई होती है, क्योंकि आईसीयू में जाना होता है, उनको पता है कोविड की आईसीयू है। अब सीधी सी बात है कि उनको मुझे सेटिस्फाई करना पड़ता है, और मुझे ये कहना पड़ता है कि मेरे ये मरीज वो हैं जिनकी मैं 3 जनरेशन से पाकिस्तान में देख रहा हूँ। पहले दादे को देखा, बाप को देखा, अब इस वक्त उनको मेरी ज़रूरत है मैं दरवाजे अपने बंद कर दूँ, ये मुमकिन नहीं है। मैं उन्हें कहता हूँ कि शायद कोरोना से तो मैं, अल्लाह मियाँ मुझे बचा जाए, लेकिन इस जो गिल्ट होगा, जो ये इतना ज़्यादा बोझ मेरे होगा किरदार पे और मेरी जान पे,
کہ میں نے جب لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت تھی میں نے اپنے دروازے بند کر دیے. میں اس بوجھ کے تلے مر جاؤں گا جو میں سمجھتا ہوں, یا بچ بھی گیا تو وہ کوالٹی آف لائف میری ختم ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروفیشنل کے لیے اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی وہ کسی جان کی بچاتے ہوئے کسی کا مر جائے. تو میں جب اپنے آئی سی یو پہ جاتا ہوں تو بلیو می مجھے کوئی کم از کم 20 سے 25 منٹ چاہیے تیاری کے لیے. تو میں پوری کی پوری کوشش کرتا ہوں, کیا کچھ نہیں پہنتا, لیکن پھر میں کہوں گا مجھے وہ لباس, وہ ماسک, وہ چیزیں نہیں بچاتی, مجھے اللہ بچاتا ہے. اس لیے بچاتا ہے کہ وہ ان کی دواؤں سے بچاتا ہے جن مریضوں کو دیکھتا ہوں. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا عنصر ہے جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے. کسی ڈاکٹر کو ریفیوز نہیں کرنا چاہیے, کسی مریض کو جب وہ سیریس ہوتا ہے گھر پہ نہیں رہنا چاہیے, اس کو ایک کنٹرول سچویشن میں جانا چاہیے. آپ اس کا بیٹا کیسے اس کی خدمت کر سکے گا ان پروٹیکٹڈ؟ وہ بچے کو بھی ہو جائے گا, بچہ بھی اس قابل نہیں رہے گا, بچہ بھی خدا نہ خواستہ اس کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اس کا جو گھر میں ہوم آئسولیشن ہے یہ صرف ان کے لیے ہے جن کو مائلڈ ڈیزیز ہے, اس سے اوپر they have to go to the hospital. اللہ تعالیٰ عافیت اور آسانی کا معاملہ فرمائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کچھ اویئرنیس کریٹ کی جائے, کچھ متس کو بریک کیا جائے, اور بہت سارے ایسے مافیاز جو آج سرگرم ہیں, لاکھوں روپیہ لوٹ رہے ہیں عام آدمیوں سے, ان کی جانوں کے عوض, یقین مانے اس شرمناک چہرے کو آپ کے سامنے آشکار کرنا بہت ضروری تھا. ٹیم لاہور پوچھتا ہے, وعدہ نہیں لیکن کوشش ضرور کریں گے, اور اللہ کو اپنا حامی و ناصر بنا کے کوشش کریں گے کہ ہم اس مافیا کو بریک کرنے میں اپنا ایک مستحکم کردار ادا کر سکیں. اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے, ہم انشاءاللہ وہ ادا کریں گے. اور ہمارے آنے والے پروگرامز میں ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کو ایک بار پھر حامی و ناصر مان کر یہ بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے تیاری کے ساتھ ہم اس مافیا کو بریک کریں گے جو پلازما کا بزنس کرتا ہے انشاءاللہ العزیز. خواہش یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں جو چیزیں آپ تک پہنچائی گئیں ان کو سیکھیں, سمجھیں, خاص طور پر 2 چیزوں کو, کہ ہر پلازما آپ کے پیشنٹ کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے. ہر پلازما بیچنے والا آپ کے حق میں صحیح نہیں ہے, آپ کے لیے عافیت اور آسانی کا سامان نہیں لے کر آئے گا. ہر پلازما آپ کی باڈی میں انجیکٹ نہیں کیا جا سکتا اگر اس کو ڈاکٹر, ایک مستند ڈاکٹر, پریکٹسنگ ڈاکٹر اس کو انڈورس نہیں کر رہا, کیونکہ یہ کلینکل ٹرائل کی چیزیں ہیں, یہ مستند چیزیں نہیں ہیں. ان پر لاکھوں روپیہ برباد کرنے کی بجائے آپ ایک بہتر ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کے مریض کے حوالے سے, آپ کے خاندان کے حوالے سے عافیت قائم رہے. السلام علیکم.